لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ انتہا پسندی اب سیاسی جماعتوں کا رخ بھی کر رہی ہے. ٹاک شوز اور کالمز میں اختلاف رائے کا اظہار کرنے والے میڈیا پرسنز اور صحافیوں کو نہ صرف گالیاں دی جاتی ہیں بلکہ ہراساں بھی کیا جاتا ہے. لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ اب یہ معاملہ جان سے مارنے کی دھمکیوں تک جا پہنچا ہے. ایسا ہی کچھ سینئر کالم نگار عطاء الحق قاسمی کے ساتھ بھی ہوا ہے. ایک نئی سیاسی جماعت کے سربراہ کے اثاثوں پر کالم لکھنے کے بعد انہیں مسلسل دھمکی آمیز SMS اور اب جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان میں عدم برداشت کیوں بڑھتا جا رہا ہے اور انتہا پسند گروپس کے بعد اب سیاسی پارٹیز بھی دھونس اور دھمکی پر کیوں اتر آئے ہیں، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو اسی ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور بات کریں گے PTI کی. کیا واقعی ان کے خلاف بولنا یا لکھنا منع ہے؟ اینڈ ویلکم بیک ٹو. لیکن اس وقت ہم ویلکم کریں گے اپنے گیسٹ کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما ہیں PTI کے عارف الوی صاحب، کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ الوی صاحب، آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا گوہر، ANP کی سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ بشرا آپ کا. ندیم پراچا صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بلاگر ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عطاء الحق قاسمی صاحب. سب سے پہلے میں آپ سے شروع کروں گی. ندیم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا ہے صورتحال کیا ہے، کس طرح سے جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے مارا جاتا ہے. کبھی ہم اس کے خلاف نہیں بول سکتے، کبھی ہم اس کے خلاف نہیں بول سکتے. اب یہ جو پریشر آ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، جس میں کراچی کی ایک پارٹی کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اگر تھوڑا سا پاسٹ میں چلے جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ندیم پراچا صاحب. جی ہیلو. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آپ نے میرا سوال سنا؟ جی میں نے سنا. میں وہی کہہ رہا تھا صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے. صحافیوں نے جو ان کو کرنا چاہیے وہ انہوں نے کیا ہے. کافی دفعہ آواز اٹھائی ہے، کافی دفعہ کمپلینٹس کی ہیں. اب آپ کس پرٹیکولر انسٹنٹ کی اگر بات کریں تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ویسے تو یہ چلتا آ رہا ہے اور صحافیوں نے بالکل اس پہ آواز اٹھائی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. قاسمی صاحب آپ پر آؤں گی کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے. حال ہی میں آپ نے ایک کالم لکھا اور اس کے بعد آپ کو جس طرح سے پہلے بھی آپ نے بتایا تھا کہ کرٹیسزم آتا رہتا ہے، ہم اس پہ پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اب اس طرح کی دھمکی آنا کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایک PTI سپورٹر آپ اس کو بلیم کر سکتے ہیں یا یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سنا اس طرح ہے کہ مجھے کالم لکھتے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں اور ان 50 برسوں میں نے بہت سارے عامر اور بہت سارے جمہوری رہنما اور آج بھی جتنے ہمارے رہنما ہیں اور ایک کالم نگار ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور اختلاف کرتا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ ان 50 برسوں میں کبھی مجھے کسی جماعت کے فالوور کی طرف سے کوئی گالی گلوچ نہیں ہوئی، کبھی کسی نے دھمکی نہیں دی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے البتہ 2-3 ادوار ایسے تھے جب مجھے دھمکیاں ملی. لیکن یہ پہلی دفعہ میری زندگی میں ہو رہا ہے کہ جب کبھی میں نے عمران خان سے اختلاف کا اظہار کیا ہے، اور میرے خیال میں میرے قارئین گواہی دیں گے کہ میں نے کبھی اپنے کالم میں کوئی ناشائستہ لفظ کبھی نہیں لکھا. میں نے ہمیشہ احترام سے ذکر کیا ہے. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے میسیجز کا، اور اگر میں وہ میسیجز آپ کو پڑھا دوں جو کہ میں کبھی بھی آپ کو نہیں پڑھا سکتا، آپ تو خاتون ہیں، میں تو کسی مرد کو بھی وہ نہیں پڑھانا پسند کروں گا. اس میں باقاعدہ نیکڈ جو ہیں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک معمولی سا لفظ بتا دوں، حرامی تو وہ عام لکھتے ہیں جی وہ. تو یہ میرے لیے بہت حیرت انگیز رویہ ہے، کیونکہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ PTI جو ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل ہے. تو میں نے تو کبھی کسی پڑھے لکھے آدمی کو اس طرح زبان استعمال کرتے نہیں دیکھا. اور صرف گالی گلوچ نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹلی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. لیکن ان کو سنا شاید علم نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو موت کے خوف سے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا چھوڑ دیں. وہ میرے خیال میں یہ وہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں جنہیں زندگی شاید اپنے ضمیر سے زیادہ عزیز ہے. قاسمی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ سے اس طرح کی گفتگو کیوں کرے گا؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو کیا PTI کا مخالف کہیں گے؟ کیا آپ ایز اے تجزیہ نگار یا کالم نگار 50 سالوں سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، آپ کو کسی کے ساتھ بھی بریکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں یا اس کے مخالف ہیں؟ جی میں ہرگز
پی ٹی آئی کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے کئی کالموں میں یہ لکھ چکا ہوں میں کہ عمران خان جو ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ان میں مجھے بہت ساری ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں جو دوسرے کچھ لوگوں میں نہیں ہیں. بلکہ میں نے بعض دفعہ اپنے دوستوں سے شروع میں یہ بھی کہتا رہا کہ عمران خان کو ساتھ رکھنا چاہیے، یہ شخص جو ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور آج بھی جب کہ اس کے فالوورز مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں، ابھی تک میرے دل میں خان صاحب کے لیے میل پیدا نہیں ہوا. لیکن ایک بات سنا میں ضرور کہوں گا، یہ جو جیسی روح ہوتی ہے نا ویسے فرشتے ہوتے ہیں. خود خان صاحب کا اپنا رویہ بھی اور اپنا لہجہ بھی وہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ رہنماؤں کا ذکر تو میں کے انداز میں کرتے ہیں، صیغہ واحد استعمال کرتے ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کینیڈا میں، غالباً کینیڈا میں، وہاں پاکستانیوں کے اجتماع سے وہ خطاب کر رہے تھے اور حاضرین ایک رہنما کا نام لے کے اسے کتا کہہ کے اور مرد آباد کہہ رہے تھے. تو خان صاحب نے کہا کہ بھائی کتے اس کے ساتھ نام لے کے اس لیڈر کے ساتھ کتے کی توہین نہ کرو. تو جب کسی جماعت کا قائد ایسی زبان استعمال کرے گا تو میرے خیال میں پھر یہ خان صاحب کو چاہیے کہ اس سلسلے میں انہیں اپنی اصلاح ضرور کرنی چاہیے. الوی صاحب آپ پر آؤں گی کیونکہ آپ ظاہر ہے رسپانس نہیں لے سکتے اس عوام کی، ایسے لوگوں کی جو کہ سپورٹرز ہیں، جو کہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو. ظاہر ہے آپ رسپانسبلٹی تمام لوگوں کی نہیں لے سکتے، لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر ایسے میسیجز یا ایسی چیزیں آتی ہیں اور خاص کر ایسے وقت پر آتی ہیں یا اگر فیس بک یا ٹویٹر پہ آتی ہیں، تو اگر آپ ان کی تصویر کی جگہ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی تصویر اور اوپر نیچے چینج لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے یہ بڑی آئرونک بات ہے کہ چینج کی ہم بات کریں اور پھر یہ دیکھیں؟ دیکھیے میں قاسمی صاحب سے درخواست یہ کروں گا کہ وہ بڑے کھلے انداز سے جو ان کا ضمیر کہتا ہے وہ لکھتے رہیں. ہم تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ وعدہ کرتی ہے کہ جرنلزم کی فریٹرنیٹی کے ساتھ ہم سب کو تحفظ فراہم کریں گے، اور اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ایسی بات لکھی ہے تو میں ان کی طرف سے صرف معذرت کر سکتا ہوں. مگر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ بلاگنگ کی دنیا میں اور انٹرنیٹ دنیا کے اندر مجھے بھی بے انتہا گالیاں آتی ہیں، مجھے بھی بے انتہا برا بھلا کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ سخت الفاظ میری اپنی پارٹی کے لوگ ان فورمز کے اندر بھی کر دیتے ہیں جو ریسٹرکٹڈ فورمز ہیں. اصل میں یہ جو انٹرنیٹ کی اور بلاگنگ کی دنیا ہے، اس کے اندر میں زبان کو کنٹرول نہیں کر سکا ہوں، بلکہ ہم نے اپنے تحریک انصاف کے ویب سائٹ کو اس انداز سے ہم نے یہ کر دیا کہ کم سے کم ہر چیز جو ہے وہ کسی ایڈمنسٹریٹر کے تھرو گزر کر آتی ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ جس انداز سے لوگ گلی محلوں کے اندر اور چائے خانوں کے اندر جو بات کرتے ہیں وہی انداز وہ گفتگو کا اس میں استعمال کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ ہے اور بلاگنگ ہے اور انٹرنیٹ کے اندر پیغام بھیجنا ہے ای میل یا ہر ایک کی دسترس کے اندر ہے. تو البتہ ان سے میں ضرور معذرت کرتا ہوں. اس کے باوجود میں نے کئی مرتبہ اپنے فیس بک پر اور اپنی ویب سائٹ پر جو ہمارے دوست ہیں اور ہمارے جاننے والے ہیں اور ہمارے کارکن جو سمجھتے ہیں، تو ہم نے ان سب سے یہ کہا کہ بھئی جو یہ خیالات کی دنیا ہے اس کے اندر یہ لبرٹی ہونی چاہیے لوگوں کو کہ وہ ہمارے خلاف لکھ سکیں، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ قاسمی صاحب یا کسی اور کو کارنر کریں. مگر اس کو پارٹی سے متعلق مت کیجیے. دیکھیے پارٹی بہت بڑی ہے، اگر اس کے اندر کوئی فرض کیجیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے تو پارٹی کو قانون بنانا چاہیے جب وہ قیادت کے اندر آئے، مگر ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو. اور میں کیا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں کہ جب کوئی بلاگر میرے فیس بک پر گالیاں والیاں لکھتا ہے تو میں اس کو نکالنا شروع کرتا ہوں، اس کو ایک مرتبہ وارننگ دیتا ہوں، پھر بلاک کر دیتا ہوں. مگر یہ تو میں کرتا ہوں نا، تو میں سمجھتا ہوں. عارف الوی صاحب، آج آپ نے اپنے فیس بک پر لکھا کہ میں لیکن کے پروگرام میں جا رہا ہوں آج رات 8:05 پہ آپ میرا پروگرام ضرور دیکھیے. اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں نے 5 منٹ پہلے آپ کے پیج پر نظر ڈالی، بلکہ 10 منٹ پہلے، اور اس پہ جو میسجز ہیں جس میں میرے لیے اتنی خوبصورت گالیاں نشر ہیں، آپ نے ان کو ڈیلیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا؟ نہیں، میں ابھی تک گیا نہیں ہوں. میں نے جب میسج بھیجا تھا، جتنے گھنٹے آپ نہیں دیکھیں گے، جتنے گھنٹے آپ نہیں دیکھیں گے، میری بہن آپ مجھے میری بات مکمل کرنے دیجیے. میں ابھی تک فیس بک پر نہیں گیا ہوں، میں اس کو مینج کرتا ہوں. اگر 2 گھنٹے پہلے میں نے میسج دیا تھا تو میں اپنے لوگوں کو یہ اطلاع دیتا ہوں کہ میں کسی پروگرام میں جا رہا ہوں. اور آپ پچھلے پروگراموں کے اندر میرے فیس بک کے طریقہ کار پر دیکھیے کہ آپ کو وہاں نہ گالی ملے گی کسی کے خلاف بلکہ الٹی نصیحتیں ملیں گی. تو جب میں جاؤں گا تو اس کو ہینڈل کروں گا، مگر میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. فیس بک پر میرے سب لوگ لکھ سکتے ہیں، چاہے میرا دشمن ہو چاہے کسی اور پارٹی کا کارکن ہو، سب لوگ لکھ سکتے ہیں. میں جاؤں گا اب اس کو کنٹرول کروں گا.
ندیم آپ بتائیے گا کہ کیونکہ ایز بلاگنگ پریکٹس آپ بتائیے گا کچھ فیس بک کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو ہمارے ہاں یہ ورکنگ ہے اس کو کیا کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ ریفلیکٹ نہیں کرتا آن دا پارٹی اٹ سیلف؟ کیا یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہاں تک تو ہے کہ سائبر اسپیس میں کنٹرول بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک تو میں اگری کرتا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فنومنا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، چاہے وہ سائبر فنومنا، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا کیوں ریلیٹڈ ہو گیا؟ ہم بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں جی اس میں بہت سارے لوگ اور بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو کانٹروورسیز اٹھ رہی ہیں اسپیشلی گالی گلوچ کی، اب مجھے تو ہر کافی گالیاں کب سے پڑھی آ رہی ہیں، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے زیادہ کنسرن ہوتا ہے جیسے کاظمی صاحب ہوئے، نصرت جاوید ہوئے، اور بھی بہت کامران شفیع ہوئے، بہت سینئر جرنلسٹ جو لوگ ان کو گالی دے رہے ہیں، اور وہ مطلب اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی والد کی ایج کے ہیں، شاید ان سے بھی زیادہ ہیں. تو میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ، ٹھیک ہے، جب پی ٹی آئی کے سمپتھائزر یہ اس طرح کیوں ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں؟ میں نے اور کسی پارٹی کو اس طرح بہیو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ میں آپ کو بتا دوں. بہت ساری پارٹیز ہیں جو ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ میں یہاں سائبر اسپیس کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کوئی بہیو نہیں کرتا، اس طرح کی گالی گلوچ، اس طرح کی بےہودگی، یعنی کہ اٹس ٹیریبل. مجھے شرم آتی ہے ان پہ. اور سب سے زیادہ ڈیمیج کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا نہیں ہو رہا، یہ میں آپ کو بتاؤں. سب سے زیادہ ڈیمیج پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے اور عمران خان کی شخصیت کا ہو رہا ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جو ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ بندہ وہی، جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا اور قاضی صاحب نے کہا کہ ہم نے بھی سنا تھا جی بہت ماڈرن پارٹی ہے، مڈل کلاس اربن پارٹی، شرفا ہیں، لیکن جو لینگویج نکل کے آ رہی ہے، آپ فیس بک میں دیکھیں، خیر میں تو نہیں ہوں فیس بک پہ، لیکن ٹویٹر پہ تو میں کافی ان کو بھگتتا رہتا ہوں، اور میرے پہ بھی یہ سوال آتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کون ہے اور کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں؟ بشرا آپ پر آتی ہوں کیونکہ آپ ایک صحافی لیکن آپ ایک پارٹی کی لیڈر ہیں، آپ ان سے بات بھی کرتی ہیں، آپ ان کے خلاف بھی بات کرتی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کس قسم کی کرٹیسزم کا سامنا رہا ہے؟ بیکاز وی آر ناٹ دی اونلی ونس. بیسکلی ثنا، میں ایک پروگرام میں آئی تھی اینڈ آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ میں نے اپنے ویوز ایکسپریس کیے، اور اس کے بعد جس قسم کے میسیجز مجھے ملے پی ٹی آئی کے، دے سیڈ دیٹ دے ور پی ٹی آئی سپورٹرز، جس قسم کی لینگویج انہوں نے یوز کی، آئی کنسیڈر دیم مور ایز مس گائیڈیڈ یوتھ. آئی سیٹ ڈاؤن اور میں نے ان کو رسپونڈ کرنا شروع کیا.